السلام علیکم میرے ساتھیوں، میرے اہل وطن اور پیارے بچوں، آج کا عنوان بھی وہی ہے، ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں ازواج کے متعلق۔ امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا اور معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ سے شروع کر رہی ہوں، جن کا نام ہے حضرت جویریہ بنت حارث۔ 5ویں ہجری میں حضرت جویریہ کے والد حارث قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ وہ اسلام کے دشمن تھے اور پھر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن ان کو ہار نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں ان کے کافی مرد ہلاک ہوئے اور ان کی عورتیں اور بچے گرفتار ہوئے۔ ان کے ساتھ جویریہ بنت حارث بھی تھی۔ اس وقت ان کو برہ بن حارث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر ان گرفتار شدہ لوگوں کو لونڈی اور غلام بنا کر تقسیم کیا گیا، تو حضرت جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، تو انہوں نے ثابت بن قیس سے کہا کہ مجھے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ ثابت بن قیس نے جتنے پیسے مانگے وہ حضرت جویریہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو حضرت جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور اپنا مسئلہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو۔ حضرت جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے پیغام کو خوشی سے منظور کر لیا، تو حضور نے رقم ادا کر دی۔ حضرت جویریہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی۔ اس شادی کے نتیجے میں 600 قیدی جو تھے ان سب کو مسلمانوں نے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس قبیلے کی لڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اس قبیلے کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جائے۔ واہ، کیا فیصلہ تھا! لوگوں نے کسی عورت کو حضرت جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ اس کے سبب بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھا۔ حضرت جویریہ کی وفات 65 سال کی عمر میں ہوئی اور ان کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہے۔ حضرت جویریہ بھی حد سے زیادہ مذہبی تھیں اور اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تو حضرت جویریہ کو عبادت میں مشغول پاتے اور وہ اکثر و بیشتر روزے سے ہوتی تھی۔ حضرت جویریہ سے بھی کافی روایت مشہور ہیں۔ اب آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں زوجہ کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ ان کا نام تھا حضرت ام حبیبہ۔ پہلے آپ کا نام تھا رملہ۔ آپ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ آپ کی پہلی شادی عبید اللہ بن جیش سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر دونوں نکل کر ابیسینیا چلے گئے۔ وہاں پر حضرت ام حبیبہ نے بیٹی کی ولادت ہوئی اور ان کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اس کے بعد سے لوگوں نے آپ کو ام حبیبہ کے نام سے جاننے لگے۔ ابیسینیا میں آپ کے شوہر نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا، لیکن ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں۔ وہ اپنے شوہر سے انہوں نے طلاق حاصل کر لی۔ پھر جب ام حبیبہ کی عدت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ ام حبیبہ سے شادی کرنے کی، تاکہ وہ کسی مشکل میں نہ پھنسے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ام حبیبہ کے والد ابو سفیان سے بچانا تھا، کیونکہ اس وقت ابو سفیان اسلام کا دشمن تھا۔ شادی کا پیغام ملا ام حبیبہ کو تو وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے حضور کے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ اس طرح سے ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔
چھٹی اور 7ویں ہجری میں حضرت ام حبیبہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 53 سال کی تھی۔ ام حبیبہ کے بھائی معاویہ کے خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ بہت سختی سے مذہب پر قائم تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر سختی سے عمل کرتی اور دوسروں کو بھی تلقین کرتی تھی۔ وہ بیواؤں اور یتیموں کا بہت خیال رکھتی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والی زوجہ تھی۔ آپ سے 65 روایتیں مشہور ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ تھے تو باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضرت ام حبیبہ نے کوشش کی کہ ان لوگوں تک کھانے کا سامان پہنچایا جائے، لیکن باغیوں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔ ام حبیبہ نے اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ قبیلے کے سردار کی گھر پیدا ہوئی، لیکن اسلام اور سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، دوسرے ملک جا بسی۔ پھر آپ کے شوہر نے مذہب اسلام چھوڑا اور آپ کو اکیلے اس اجنبی شہر میں چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود وہ مستقل مزاجی اور ہمت سے کھڑی رہیں اور ہر مشکل کا بڑی ہمت سے مقابلہ کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا انعام اس طرح دیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی اور ساری مشکلات کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آئیں ہم آپ کو حضور کی 10ویں زوجہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کا نام حضرت صفیہ تھا اور آپ کا اصل نام زینب تھا۔ آپ مدینے میں پیدا ہوئیں اور آپ کا تعلق یہودی قبیلے بنو نذیر سے تھا۔ جب یہ قبیلہ مدینہ شریف سے نکالا گیا تو آپ کے والد خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ وہاں پر کنانہ بن ربی کے ساتھ حضرت صفیہ کی شادی اس وقت ہوئی جب مسلمانوں نے خیبر پر حملہ کیا تھا۔ حملے سے تھوڑے عرصے پہلے ہی آپ کی شادی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی حضرت صفیہ کی شادی سلام بن مشکام سے ہوئی تھی، جنہوں نے حضرت ام حبیبہ کو طلاق دے دی۔ جنگ کے تیسرے دن خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس جنگ میں حضرت صفیہ کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں کو ختم کر دیا گیا۔ میں نے غلطی سے حضرت امیمہ بتایا، حضرت صفیہ ہے، سوری۔ قیدیوں کو پکڑ کر جب حضور کے پاس لایا گیا تو ان قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت صفیہ آ کر آپ کے پیچھے بیٹھیں اور ان پر پردہ ڈال دیا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے شادی کا ارادہ تھا۔ پھر مدینہ شریف سے واپس جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کر لی اور شادی کے بعد آپ کا نام صفیہ رکھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے وقت آپ کی عمر 60 سال تھی اور آپ کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی۔ حضرت صفیہ بہت سنجیدہ اور صبر والی خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سخی اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والی خاتون تھی، بہت رحم دل اور خیال کرنے والی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے کیا تو حضرت صفیہ بھی کھانے پینے کا سامان لے کر ان کے گھر گئی، لیکن باغیوں نے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ واپس آ کر حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کھانے پینے کا سامان دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ سارے مورخین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت صفیہ کے پاس معلومات کا ذخیرہ تھا۔ لکھنے والے علامہ عبدالبر فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بے انتہا دانشمند تھی اور
ان کی دانشمندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد لکھنے والے ابن اسیر فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بہت عقل مند اور سمجھدار تھیں۔ ان سے بھی کافی روایت منسوب ہے اور ان کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی باقی 3 ازواج باقی ہیں، جلدی میں آپ کو بتاؤں گی ان کے بارے میں بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، بہت نوازش ہوگی۔ شکریہ۔